السلام علیکم. ویلکم ٹو آنٹی اگنیز پوڈ کاسٹ، جہاں پر آپ اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں اور میں آپ کو اپنا پرسپیکٹو دیتی ہوں. اس ایپیسوڈ میں ہمیں خط لکھا ہے ایک ٹین ایج لڑکے نے، جن کے گھر میں پیرنٹس کی لڑائیاں چل رہی ہیں. وہ لکھتے ہیں: ڈیئر آنٹی، میں 17 سال کا ہوں اور اپنے امی ابو کے ساتھ رہتا ہوں. ریسنٹلی میری امی کو پتہ چلا کہ میرے والد کسی دوسری لڑکی کے ساتھ انوالوڈ ہیں. یہ راز کھلنے سے پہلے میرے ابو کا رویہ میرے اور میری امی کے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا. میرے ابو کے ساتھ ہمیشہ کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ رہی ہے. ابو نے کبھی میری ہمت نہیں باندھی اور نہ کبھی مجھے تسلی دی. جب ان کا راز کھلا تو انہوں نے امی سے بہت معافیا مانگی، لیکن اب وہ پھر سے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع ہو گئے ہیں. میں نے ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے صرف نفرت دیکھی ہے. میں نے اپنے ابو کو امی کو طلاق دینے سے بھی روکا ہے. میں جانتا ہوں کہ میرے ابو غلط قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور امی سے معافی مانگنے کے بعد بھی ڈیٹنگ ایپس یوز کر رہے ہیں. اب تو انہیں شرم بھی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ انہیں اب کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ کہ اگر میری امی ان کی زندگی سے چلی گئیں تو ان کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. میری امی نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن میرے ابو ہر وقت گھر میں چلا رہے ہوتے ہیں. میری امی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر انہیں طلاق ہو گئی تو وہ کیا کریں گی؟ مجھے نہیں پتا کہ میرے ابو کیا چاہتے ہیں، لیکن میں بہت انسیکیور ہو گیا ہوں. اگر میرے پیرنٹس کی طلاق ہو گئی تو میں اور میری امی کہاں جائیں گے؟ یہ سوچ سوچ کر میں بہت اپسیٹ رہنے لگا ہوں. ایک پریشان بیٹا. ڈیئر بیٹا، فی الحال میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیرنٹس میں سے کسی کی سائڈ نہ لیں. There are always two sides to a story، اور آپ نے صرف اپنی امی کی کہانی سنی ہے. دو لوگوں کے بیچ کیا پرابلمس چل رہے ہیں اس بارے میں کوئی تیسرا آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کے ابو غلط ہیں اور آپ کی امی بالکل ٹھیک ہیں، اور واقعی آپ کے ابو کی جو حرکتیں ہیں وہ واقعی غلط ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی پوری کہانی نہیں پتہ. عام طور پر اس طرح کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ اوور ٹائم بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں. دیر از آپ 17 سال کے ہیں، دیر از پرابلی لائک 18-19 ایئرز آف ہسٹری بیہائنڈ دس. تو ایسے کیسز میں ایک آدمی کے اوپر سارا الزام لگانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سائڈز نہ لیں اور اپنے پیرنٹس کی لڑائیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں. The only thing you can do اس کے اپنے پیرنٹس کو بتائیں کہ ان کی لڑائیوں کی وجہ سے آپ کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ پر کتنا سٹریس ہے. اس سٹریس سے ڈیل کرنے کے لیے آپ ضرور اپنے ابو سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو پروفیشنل تھیراپی کروائیں آپ کی ٹو ڈیل ود دا اسٹریس. سو یس، آئی تھنک آپ کو اپنے فادر کو یہ ضرور ریکویسٹ کرنی چاہیے. اپنے پیرنٹس اور اسپیشلی اپنے ابو کو جب آپ اپنے اسٹریس کے بارے میں بتائیں گے، اس سے ہو سکتا ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابو کو اندازہ ہو جائے کہ ان کی ایکٹیویٹیز یا آپ کے دونوں پیرنٹس کو اندازہ ہو جائے کہ ان کی لڑائیوں کی وجہ سے آپ پر کیا اثر پڑ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں اپنے آپ کو بدلنے کا سوچیں. لیکن ڈونٹ کاؤنٹ آن اٹ. اس چیز کا انتظار بالکل نہیں کریں کہ آپ کے ابو جو بھی کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں اور آپ کی امی بھی چینج ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا کبھی. اور اگر آپ کسی کو زبردستی بولیں کہ آپ چینج ہوں تو کبھی کبھار ایسی سچویشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے جس کو فورس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی عادتیں بدلیں یا جو آپ کر رہے ہیں وہ چینج کریں، وہ آدمی ضد پکڑ لیتا ہے اور اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھتا ہے یا ایون بڑھا دیتا ہے ان ریاکشن. دوسری یہ بات کہ آپ کے پیرنٹس کی جو شادی ہے اس کو بچانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، یا آپ کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے.
ہاں، آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے امی کو آپ مشورہ دیں کہ وہ آپ کے ابو سے کسی قسم کی فائنینشیل سیکیورٹی کی بات کریں. اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یا آپ کی امی جو ہے آپ کے ابو سے بات کریں، لیکن پلیز جب آپ لوگ بات کریں دیز آر ویری ہیوی چارج ٹاپکس، تو جب بات کریں تو سکون سے بات کریں. اگر آپ کسی کو اکیوز کرنا شروع کریں گے یا اس پہ انگلی اٹھائیں گے، بات ہی اگر آپ اس طرح شروع کریں گے تو وہ دوسرا آدمی نہیں سنے گا آپ کی بات. اینڈ یاد رکھیں بات کرتے وقت کہ وہ آپ کے والد ہیں، اس لیے رسپیکٹ بہت ضروری ہے. تو انہیں بتائیں کہ اگر وہ آپ کی والدہ کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ آپ دونوں کو کچھ فائنینشیل سیکیورٹی دیں. یا تو وہ گھر آپ کے نام کر سکتے ہیں یا کوئی اور اگر ایسٹ ہے اس کو آپ کے نام کر سکتے ہیں. اپنی امی سے کہیں کہ آن ہر اینڈ وہ اگر ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ آپ کے فادر کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اور اگر ان کا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ اپنا بینک اکاؤنٹ ضرور کھولیں اور اس میں پیسے جمع کرنا شروع کر دیں. اس کا نیچرل نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ وہ کسی جاب یا نوکری یا کسی قسم کے سورس آف انکم کے بارے میں سوچیں اور اس پہ کام کرنا شروع کریں. اگر انہوں نے کبھی کام نہیں کیا ہے یا ان میں کام کرنے کا کانفیڈنس نہیں ہے تو یہاں پہ آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کا یہ رول ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی امی کو انکریج کریں اور ان کو سپورٹ کریں. اگر وہ کام کرنا چاہتی ہیں، اگر وہ if she's interested in working or if she can think of any other source of income تو آپ ان کو ضرور اس بات پہ انکریج کریں. اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابو یا آپ کی امی کو نہ چھوڑیں، یعنی اتنے سالوں کی شادی ہے تو چھوڑنا پاسبل تو ہے لیکن آسان نہیں ہوگا. اس لیے اتنی ٹاکسسٹی کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پیرنٹس ابھی تک شادی کو چلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اور آپ کی امی کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ طلاق ہو جائے. اس لیے آپ اور آپ کی امی دونوں اس پہ فوکس کریں کہ آپ دونوں فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں. مجھے امید ہے کہ میرے اس جواب سے آپ اور دوسرے لوگ جو ایسی سچویشنز میں ہیں ان کی مدد ہوئی ہوگی. اینڈ تھینک یو ویری مچ. اگر آپ آنٹی اگنی کے پوڈ کاسٹ میں اپنی پرابلم شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ای میل us at auntyagni@gmail.com. That's AUNTIEAGNI@gmail.com or tweet us at @AuntyAgniPod. That's at AUNTIEAGNIPOD. You can write to us in confidence. We will not reveal your name. Have a good day.